اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار گال سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، اور آس پاس اطراف یہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کیوں نہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی مبارک پیشانی سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، اور بدبخت یزیدیوں نے اسی پیشانی کو لہو لہان کر دیا۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، ان سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابہ کرام کے اپنے فضائل ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کی خوشخبری سناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ صحابی اہل بیت سے ہو تو ان کے فضائل الگ۔ یہ میں پڑھ رہا تھا آپ کے فضائل، آپ کی خوبیاں، ایک بطور صحابی صحابہ کرام کے فضائل، پھر اہل بیت اطہار کے فضائل، اور وہ بھی پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، اور ایسے پیارے نواسے کے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے، ان سے محبت کرتے، ان سے محبت کرنے والوں کو دعائیں دیتے۔ آپ گواہ رہنا، مجھے امام حسین سے بہت محبت ہے، اہل بیت اطہار سے بہت محبت ہے، پورے گھرانے سے بہت محبت ہے، الحمدللہ۔
اللہ کا شکر ہے، ہم سب کو محبت ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، ہم سب کو بہت محبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا صدقہ اور حصہ نصیب فرمائے۔ اس ساتھ ساتھ ایک اور خوبی جو آپ کے اندر آپ کو نصیب ہوئی وہ آپ کی شہادت ہے کہ آپ شہید بھی ہیں، یعنی صحابی ہیں، اور صحابی کے ساتھ ساتھ آپ اہل بیت اطہار سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شہید بھی ہیں۔ شہید کے اپنے درجے اور شہید کے اپنے رتبے ہیں۔ چنانچہ شہادت کے حوالے سے قرآن کریم میں بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، پارہ 2 آیت نمبر 154 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اس سے پہلے آیت الصبر کا ذکر ہے کہ اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے، تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا انہوں نے فانی زندگی اللہ پاک کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ اس آیت کریمہ میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے نہ انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے، اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، بلکہ انہیں تو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے نعمتیں کھاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ یہ اہل جنت سے لایا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی۔ شہادت کی فضیلت کیا ہے؟ شہید کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اتنے اس کے فضائل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے 6 درجے ہیں۔ پہلی دفعہ میں اسے بخش دیا جاتا ہے، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا۔ 72 حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام علی مقام شہید بھی ہیں، امام علی مقام صحابی بھی ہیں،
امام علی مقام نواسہ رسول بھی ہیں، امام علی مقام اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ بھی ہیں، امام علی مقام شہید بھی ہیں۔ یاد رکھیں یہ امام علی مقام کے مرتبے اتنے زیادہ ہیں، یعنی ہم نے صحابی کے فضائل سنے، امام علی مقام صحابی بھی ہیں، ہم نے اہل بیت اطہار کے فضائل سنے کہ امام علی مقام اہل بیت سے بھی ہیں، ہم نے الگ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنے کہ وہ نواسہ رسول بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اب شہادت کے فضائل بھی سنے کہ امام علی مقام شہید بھی ہیں۔ اس سے اور امام علی مقام کے درجے و مرتبے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام و کتنے بڑے درجے ہیں۔ واہ! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مجھے ایک بہت خوبصورت اور فضیلت والے گھر میں داخل کر دیا، میں نے اس جیسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا یہ شہداء کا گھر ہے۔ یہ شہیدوں کے مقام و مرتبے کے کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک عربی یعنی دیہات کے رہنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہو گئے، تو آپ ان کے سرہانے تشریف لائے سر کے پاس اور مسکرائے، پھر رخ انور پھیر لیا، یعنی وہ شہید ہوئے، دیہات کے تھے، عربی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے سر کے پاس آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر پھر رخ انور پھیر لیا۔ اللہ! اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا اس کی روح پر اللہ کی نوازشات دیکھ کر میں خوش ہوا۔ شہید ہوئے تھے نا، اس کی روح پر اللہ پاک کی نوازشات دیکھ کر میں خوش ہوا، اور جب حور عین میں سے اس کی بیوی اس کے سر کے پاس آئی تو میں نے اپنا رخ ہی پھیر لیا۔ اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبے ہیں۔ اللہ اللہ! تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادت آپ نے پائی اور آپ شہید ہیں، لہذا میں نے کچھ آپ کے سامنے شہیدوں کے فضائل بیان کیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شہادت جو ہے کتنی بڑی فضیلت ہے، شہادت کا ملنا۔ الغرض اللہ پاک کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں 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 رحمتیں ہوں، اور اللہ پاک ان کے درجے اور بلند فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ شہید ہوئے، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ جی ہاں، چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی وہ بہت شدید ہے، یعنی وہ خواب بیان کرنے میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، یعنی وہ ڈر رہی تھی کہ یہ خواب تھا، مگر چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے، اب تو اللہ کے نبی بھی ہیں تو اور آخری نبی ہیں، تو خواب کی تعبیر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ کے بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ اس میں ولادت کی خوشخبری تھی۔ وہ کہتی ہیں ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے،
ام الفضل فرماتی ہے میں نے ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا، کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے مبارک یعنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس جگہ کی سرخ مٹی لائے جہاں پر حسین شہید کیے جائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر تھی۔ یہ ایسا معاملہ ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن کر جو کیفیت ہوئی ہوگی، بی بی فاطمہ کی سن کر جو کیفیت ہوئی ہوگی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سن کر جو کیفیت ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ کیا جانا چاہیے، ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شہید کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور کیفیت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی، آپ کا دعا کرنا ہوتا ہے اور دعا کا قبول ہونا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے وہ دعا قبول ہی قبول ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ کی کہ امام حسین شہید نہ کیے جائیں۔ یہ ہے گھرانہ، یہ ہے امتحان کی تیاری۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا نہ ہوئی، خاتون جنت دعا کر دیتی تو ختم تھا، مولا علی دعا کر دیتے تو ختم تھا، رسول پاک ہاتھ اٹھا دیتے تو ختم تھا۔ یہ دعائیں ان کے تو آج مزارات پہ جاتے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کی تمنا پوری نہیں ہوتی تو چلا جائے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں، وہاں تمنا پوری ہو جاتی ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی، وہ تو قبولیت دعا کا مقام ہے۔ نجف جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور پر بندہ حاضری دے، وہاں سے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں تو ولایت کی خیرات تقسیم ہوتی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس سے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دے تو دعا قبول ہی قبول ہے۔ ان کے تو صدقے میں ہم آج دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتا، ہم پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اور انہیں پتا چل گیا، اور ایسا پتا چلا کہ حاکم نے اپنے عباس سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا، کہتے ہمیں کوئی شک باقی نہ رہا، اور اہل بیت اس بات تو متفق تھے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اس قدر آپ کی شہادت کی شہرت تھی، یعنی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی شہرت میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ کیسا غم والا معاملہ ہے، کیسا دکھ والا معاملہ ہے کہ آقا فرمائے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ ابن سعد و طبرانی نے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین تف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین کی مقتل کی خاک ہے، جہاں آپ شہید کیے جائیں گے، جہاں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا یہ مشہور تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید کیے جائیں۔ امام احمد نے روایت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے گھر دو فرشتے آئے جو اس سے قبل کبھی نہ آئے تھے۔ اس نے عرض کی آپ کے فرزند حسین قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے وہاں کی تھوڑی سی سرخ مٹی مجھے دکھائی۔ روایت میں ہے کہ کہیں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے جو لوٹ رہے تھے،
تو جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آواز دی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی گئی، واقعی ایسا ہی ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے گئے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین جہاں شہید کیے جائیں گے وہاں کی زیارت کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں فرما رہے تھے، یہاں ان کے شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ الغرض عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عرض کرنے کا مقصد یہ، اس اہل بیت کے گھرانے کی عظمتوں کہ کیا کہنے، کہ جنہیں شروع سے ہی پتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے جائیں، اور ان کے لیے صبر کی دعائیں ہوئیں، گویا کہ امتحان کے لیے تیار کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک بڑا حصہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ رسول پاک کی وراثت سے ملا تھا۔ جی ہاں، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کے ساتھ عرض کی تھی اپنے بابا جان رحمت علیویان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی وراثت سے انہیں حصہ کے تعلق سے کچھ عرض کی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حسن تو سیادت تو میری طرف سے سرداری ہے، اور حسین کے لیے سخاوت تو جرت ہے، اور جس جرت کا مظاہرہ اور اپنی اس سے پہلے کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات کو تو جس سخاوت کا مظاہرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے گئے، اللہ اللہ، ان کی سخاوت کے تو واقعات ہی الگ ہیں، اتنی سخاوت فرماتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سخی تھے، ایک گھرانہ سخیوں کا ہے، ایک گھرانہ سخیوں کا ہے۔ بی بی فاطمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو جود و سخا تھے، اعلیٰ تو دیکھتے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، یعنی آقا کا جود و کرم، آقا کی سخاوت کو بندہ سمجھے تو وہ غور کرے کہ میرے آقا کے جود و کرم اور سخاوت کا یہ عالم ہے، تو اس عالم سے یہ جو سخاوت کا حصہ حضرت امام حسین کو جو ملا ہوگا نبی پاک کے ارشاد کے صدقے، جو کچھ ان کے پاس یہ چیزیں آئی ہوں گی، تو خود امام حسین کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ تمہارے ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے دربار کا میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، یہ سارے مل کر بولو، جو تم سے نہ مانگو، مدینے کا تصور مان کے بولو، کس مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ ایسا گھرانہ تھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر میں
بس ظاہر کھانے کو نہیں، مگر آپ سخاوت فرما رہے ہیں. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا سارے کے سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تقسیم کر دیتی تھی، سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتی تھی؟ تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. ایک شخص بار کے رسالت میں حاضر ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں. ڈھیروں مال آپ کے قدموں میں حاضر تھا، آپ نے سارا تقسیم فرما دیا. تو کسی نے آ کر اس کی آقا مجھے تو فرمایا تو نے تاخیر کر دی، میں نے تو سارا بانٹ دیا، لیکن آئے ہو تو جاؤ بازار میں جا کر جو تمہیں چاہیے لے لو، قیمت ہم ادا کر دیں گے. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو. جو تم سے نہ مانگو تو پھر. کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو. ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقسیم کرتی گئی روزے سے تھی، کرتی گئی، سارا تقسیم کر دیا. خادمہ نے کنیز سے عرض کی حضور کچھ اپنے لئے رکھ لیتی، افطار میں کام آ جاتا. کہا پہلے کیوں نہیں بتایا، رکھ لیتی، میں نے تو سارے کے سارا مال تقسیم کر دیا. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی. ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کیا کرتی تھی؟ میرے آقا کے گھر کا فرد سخی تھا. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. جو تم سے نہ مانگو پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. جو تم سے نہ رسول اللہ کس مانگو. لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں. لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں وہ مانگتا. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں ہوں مانگتا. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو. جو تم سے نہ مانگو تو پھر
مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقے کی شکایت کرتا ہے. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رک جائیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. قاصد نے عرض کی حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی رقم ہے، اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم فرما دیجیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور معذرت چاہیے کہ معاف کر دینا، آپ کو انتظار کرنا پڑا. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم سے میری کیوں نہ ہو آقا کے کرم سے ہماری زندگی کیوں نہ ہو. حضور حضور میری تو ساری بہار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا
سے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میں نے بیان کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت کے بعد ہی یہ خبر مشہور ہو چکی تھی۔ خیر اس کے بعد تو ایک آپ کے بچپن، پھر آپ کی جوانی اور زندگی کے کئی ایسے آپ کے حیات پاک کے واقعات ہیں، مگر ہم چلتے ہیں اپنے اس موضوع کی جانب، اس کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے۔ واقعہ کربلا کا موضوع جو ہم لیتے ہیں تو کاتب وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، وفات پاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس کے بعد یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے معاملہ شروع۔ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار سے محبت کے واقعات حضرت امیر معاویہ کے ملتے ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور آپ سے نسبتوں سے جو عقیدت تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو آپ کی قبر میں رکھنا، اس کی آپ کی وصیت تھی، اور اس سے برکتیں لینے کے تعلق سے تو یزید پلید کو پتا تھا کہ اس امام حسین کس عظیم گھرانے کے ہیں، اتنا مطلب بڑا گھر ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یزید پلید جو تخت پر بیٹھا، اس نے اپنا ایک نمائندہ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیعت اگر امام حسین نے بیعت کر لی نا میری، تو پھر بیعت لوگ کر لیں گے۔ اہل بیت کی طرف رخ تو تھا نا لوگوں کا، صحابی ہیں، فضائل ہیں، اگر حسین بیعت کر لیں تو پھر سب کے لیے ایک دلیل ہو جائے گی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تو پھر بیعت ہو جائے گی۔ تو اس نے جب اپنا نمائندہ بھیجا بیعت کے لیے کہ آپ اسے تسلیم کر لیں، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق و فاجر، بدکار، گناہگار، برا آدمی ہے، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ پیارے اسلام بھائیو، اس موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی یزید جو تھا نا، یزید یہ اتنا بدبخت آدمی تھا، امام علی مقام نے جس کی بیعت نہیں کی، اس کے لیے یزید کے کردار کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام علی مقام کا تو مقام ہی کچھ ہوتا، وہ مقام کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس بدبخت فاسق و فاجر و گناہگار اور انتہائی برے انسان کی بیعت کیسے کرتے؟ اگر بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے ایسے ظالم، جابر و گناہگار کی بیعت کرنے کا ثبوت مل جاتا۔ آپ نے بیعت نہیں کی، بیعت نہ ہونا یہ کیا تھا؟ اور یزید کیسا آدمی تھا؟ آپ اس کو اس بات سے سمجھیں
کہ یزید جو تھا نا یہ بدبخت شراب کا شوقین تھا، شراب پیتا تھا۔ شراب حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایسا بدبخت شخص تھا یہ کہ جب اسے شراب کی حرمت یاد دلائی جاتی تو بدبخت پلید کہتا اگر دین احمد میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر مسیح ابن مریم کے دین پر پی لو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی جرت دیکھیں، استغفر اللہ۔ یہ کیسا مطلب کہ یہ بدبخت و ظالم تھا۔ شہادت کے بعد جو اس کے ظلم و ستم کی کہانی ہے، ظلم و ستم کی باتیں ہیں، وہ تو بالکل جدا ہیں، لیکن یہاں تو میں آپ کے سامنے جو اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیسا اس وقت بیعت کا کہا گیا تھا۔ یعنی اس کی ایک عادت تو شراب کی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، یہ شراب کا شوقین تھا، یہ گانے باجے کا شوقین تھا، یہ اس طرح کے کئی گناہوں کا یہ شوقین تھا۔ عادی شراب کا تو یہ عادت تھی اس کو شراب پینے کی، اور اس کے اندر ایک اور جو بری عادت تھی وہ گانے باجے سننے کا عادی تھا۔ اس پہ ایک تیسری خراب عادت جو تھی وہ اللہ کی پناہ وہ یہ تھی کہ سود جیسے گناہوں گناہ کو اس نے عام کیا، حالانکہ سود قطعی حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ یزید پلید کے اس کے علاوہ بھی محارم کے تعلق سے، رشتوں کے تعلق سے اور دیگر حوالے سے اس کی اتنی برائیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسا ہی عجیب آدمی تھا اور ایسی گناہوں بری اور اس کو فجور والی اس کی عادتیں تھی کہ ان عادتوں کے رہتے ہوئے اس کی بیعت کیسے کی جا سکتی تھی۔ یعنی کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اپنے دور حکومت میں بد کرداری کا ثبوت دیتے ہوئے کئی خرافات کو عام کیا، مثلا محارم وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، ان سے نکاح اور سود وغیرہ کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج کیا، یعنی یزید پلید نے اس کا اعلانیہ رواج کیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس نے کئی چیزیں عام کی، گانے باجے سننا، خوب شراب پینا، نماز نہ پڑھنا، ایسے گناہوں کا یہ عادی تھا۔ ایسے گناہ کیا کرتا تھا؟ تو آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بدبخت اور گناہگار فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی بات مانی جائے، یعنی ایک بیعت کا ایک اپنا ایک مسئلہ ہے، اس کے ایک اپنے احکام ہیں۔ میں یہاں پر عاشقان صحابہ اہل بیت، یقیناً ہمیں امام حسین سے محبت بھی اور ہمیں یزید سے نفرت بھی اتنی ہے۔ یہاں دیکھیے یزید کے یہ 3 کام میں نے خاص طور پر آپ کو بتائے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گانے باجے کا شوق عادی تھا، اور تیسری بات میں نے آپ کو سود بتائی۔ میں ایک مختصر سے بات کر کے آگے بڑھوں گا، مختصر سے بات کر کے آگے بڑھوں۔ ہمارے معاشرے اور آج کے اس وقت پر تھوڑا سا غور کر لیجئے، دعوت دیتا ہوں میں آپ کو غور کرنے کی، مدنی چینل کے ناظرین کو، سوشل میڈیا والوں کو، حاضرین کو جو دور دراز سے آپ آئے، آپ کو ایک تھوڑی سی دعوت دیتا ہوں، غور کریں، تسلی، ایک سکون کے ساتھ سمجھیں۔ یزید شراب کا عادی تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہے یا نہیں؟ امام علی مقام نے اس سے بیعت نہیں، شراب کا عادی تھا۔ اس کے دور میں شراب عام ہوئی، اس کے دور میں گانے بازی عام ہوئے، اس کے دور میں اور گناہ عام ہوئے، اس نے سود کو پروان چڑھایا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس وقت میں، جس وقت میں یہ بیان کر رہا ہوں، شراب اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ اللہ کی پناہ، اتنی عام ہے، اور شراب بک رہی ہے۔ میرے سمجھ بھی نہیں آتا شراب بکتی کیسے ہے، اور اس وقت میرے ملک میں شراب بکتی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ مجھے دکھ ہے، میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، یہ صرف میرا دکھ نہیں ہے، ایسے نہ جانے ہزاروں لاکھوں کو اس قسم کے دکھ کھائے جا رہے دکھ۔ میرا ملک 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، 27 رمضان کو اللہ کے نام پر آزاد ہوا، لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نعرے لگاتے ہیں، مسلمان عبادت کھل کر سکے، بہت سارے مقاصد تھے۔ اپنے اس ملک جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان،
اللہ میرے اس ملک کو سلامت رکھے، اسے اسلام کا حقیقی قلعہ بنائے، شر اور فتنوں سے بچائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ تعالیٰ میرے ملک، میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے۔ آئی ایم ویری مچ پاکستانی، بہت محبت ہے الحمدللہ اپنے ملک سے بھی، مگر مجھے افسوس ہے کہ بھئی شراب کیوں نہیں بند ہو سکتی، سود کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا، گانے باجے کیوں ختم نہیں کیے جا سکتے۔ میں اسی زمین پر ایک ایسی ریاست کو جانتا ہوں کہ جہاں شراب نہیں دی جا سکتی، جہاں شراب گاڑی میں بھی نہیں پکڑی جائے تو ختم ہو جائیں گے آپ۔ ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر شراب نہیں ہو سکتی۔ جوئے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں جوا بھی چلتا ہوگا، یعنی اگر آپ روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، شراب روکی جا سکتی ہے، شراب کے اڈے بند کر دیں، شراب کی سپلائی بند کر دیں۔ اسلام نے اس کے تعلق سے جو احکام دیے ان احکام کو نافذ کریں۔ سود کے تعلق سے جو اسلام و دین کے احکام ہے نافذ کریں۔ ایک نیا بورڈ، ایک نئی کمیٹی بنی ہے، سود پر بات ہو رہی ہے، سود ختم کرنے پر بات ہو رہی ہے، قانون بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور سود ختم کرنا ہے۔ جب تک سود باقی ہے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ سود تو دیمک ہے، سود تو ہلاک کرتا ہے، سود کے ہوتے ہوئے چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ سود بھی دیں اور کہیں کہ چیزیں درست ہو جائے؟ بھائی لکڑی کو دیمک لگ گئی ہے، اوپر سے لاکھ پالش کر دو، لاکھ اس کی آپ ریپیئرنگ کر دو، جب تک دیمک اندر موجود ہے لکڑی کو کیسے تقویت ملے گی؟ دروازہ کیسے مضبوط ہوگا معیشت کا کہ اس کے اندر سود کا دیمک لگا ہوا ہے؟ جب تک سود ختم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، کیسے کریں گے ہم؟ کئی کام ایسے ہیں جو اس میں اتنی زیادہ ڈیبیٹ کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی قانون، اسلامی اصول اپنی جگہ موجود ہیں۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، اللہ کی پناہ، ختم، سب رک سکتا ہے، جی سب رک سکتا ہے۔ بلنگ ایسی ہونی چاہیے، ایسی مطلب کہ اللہ نصیب کرے کہ گانے باجے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ایک مسلمان ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ شراب پی رہا ہے، گانے باجے سن رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے گا۔ ایک حدیث میں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ گانے باجے سننے۔ تو میری آپ سب سے بھی درخواست ہے، چلو ایک طرف تو جو میں کہہ چکا جو کہنا ہے، مگر یہاں تو میں عام عوام سے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ شراب کیوں پیتے؟ جو شراب پی رہے میں ان سے کہہ رہا ہوں یزید سے نفرت، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، یہ بات ہی کافی ہے کہ میں وہ کام کیسے کروں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے مجھے منع کیا ہے۔ اور پھر جب یہ پتا چلتا ہے کہ یزید پلید، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو سب سے نمایاں کردار تھا، جو ظلم و ستم کرنے والوں میں جو سب سے نمایاں کردار تھا وہ یزید پلید کا تھا، اس کی ایمان پر سب کچھ ہوا، اور جس کی بنیاد پر اس کی جو برایاں تھی، جو برایاں میں بیان کرو کہ امام علی مقام نے بیعت نہیں کی، اور پھر اس کے آگے سارے معاملات شروع ہوئے۔ تو یہ شراب عام کرنے والا، شراب کا شوقین آدمی تھا۔ تو شراب بالکل پینی نہیں چاہیے، شراب حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شراب کی نحوست سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، گانے باجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سود جیسے گناہ سے بچنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے
کہ ظاہری طور پر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ کمروں کی طرح یعنی بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ فرماتے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ یہ سود ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے۔ اور جو سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گاڑی لینی ہے، موٹر سائیکل لینی ہے، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے اور خرچے کرنے ہیں، سود پر پیسہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ڈر نہیں لگتا اللہ پاک سے، بربادی سے ڈر نہیں لگتا، اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جو سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کرے کہ آج امام علی مقام کے صدقے میں ان سے جان چھوٹ جائے، شراب سے جان چھوٹ جائے، گانے بازوں سے جان چھوٹ جائے۔ آج نیت کر لو پیارے اسلام بھائیو، نیت کر لو، یہ موسیقی سے بھی جان چھڑا لیں۔ نہیں، اپنے کو گانے بازے نہیں چاہیے، یہ ہمارے کام ہی نہیں۔ مسلمان گانے بازوں سے، موسیقی سے بچتا ہے۔ آج موبائل کے فون میں موسیقی، تو آج ٹی وی سے موسیقی، تو کار میں موسیقی، تو بس میں موسیقی، تو ہر جگہ پر میوزک ہی میوزک ہے۔ انشاءاللہ میوزک سے بچیں گے، گانے بازوں سے بچیں گے، فلم ڈراموں سے بچیں گے۔ اللہ شراب سے بچا کر رکھے، اللہ سود سے بچا کر رکھے، اپنی نافرمانیوں سے بچا کر رکھے۔ یہ مطلب شہادت کے ذکر سن رہے، ذکر شہادت سن رہے ہم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام و دین کے اصول کو بچایا تھا امام علی مقام نے، بیعت نہیں کی۔ انجام کا اندازہ تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انجام کا اندازہ تھا، یہی اندازہ تھا، یہ اس کا بالکل امام علی مقام سمجھ گئے تھے۔ جب آپ نے بیعت سے انکار کیا، کہ جب یزید پلید کے بیعت سے انکار کیا تو اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، امام علی مقام اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اب یہ بدبخت خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور آپ مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر کہ یہ کچھ اس طرف پہل نہ کر دے، اس طرف کوئی مطلب آگے نہ بڑھے، آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ اب ذرا سوچئے، آپ میں سے کون ہے جو مدینہ منورہ جانا نہ چاہے؟ اور جب جائے تو کس کی جی کہے گا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جاؤں؟ عشق رسول تو ان کے قدموں سے تقسیم ہوتا ہے، ان کی نگاہوں سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے نانا جان رحمت عالمیان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سوچئے کہ ہم جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے ہماری، کا مدینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے تو کیا حال ہونے والوں کا حال ہوتا ہے۔ مگر ذرا تصور کی بالکنی میں جھانک کر دیکھیے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کے قلب انور پر کیا اس وقت کیفیت ہوئی ہوگی، کیسے روتے روتے آپ نے مدینہ چھوڑا ہوگا، کیسے روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر دی ہوگی کہ یا رسول اللہ، نانا جان آپ کا حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور روتے روتے آپ نے مدینہ منورہ سے رخصت اختیار کی اور مکہ مکرمہ میں اقامت اختیار کر لی، وہاں رک گئے مکہ مکرمہ میں۔ اب جو وہاں مکہ مکرمہ میں جب رکے تو ہوا یہ کہ کوفے والے جو تھے، کوفہ سے جو کوفہ کے جو رہنے والے تھے، یہ مسلسل امام علی مقام کو لیٹر بھیجتے گئے، خط بھیجتے گئے کہ اس فاسق و فاجر کی بیعت سے ہمیں بچا لیں، اس ظالم جابر کی بیعت سے آپ ہمیں بچا لیں، اور ہمیں آپ سے بیعت کرنی ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہی عرصے میں مختلف لوگوں کی طرف سے 150 مکتوب آئے۔ یہ 150 مکتوب یہ عام بات نہیں ہے، یہ میل نہیں تھی، یہ واٹس ایپ نہیں تھا، یہ خطوط تھے جو آیا کرتے تھے۔ یعنی کوفہ سے مکہ مکرمہ تک خط کا پہنچنا یہ ایک سفر ہے، گھوڑوں پر اونٹوں پر سواریاں ہی ہوتی تھی، اور 150 مکتوب آئے۔ اب 150 مکتوب آپ کے پاس آ گئے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں ہمیں ان سے بچائیے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی کہ میں کیا کروں، خاموش بھی نہیں رہا جا سکتا کہ ان کو جواب تو دینا ہے نا۔ ہوا یہ مشورے میں یہ ہوا کہ
آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے کوفہ بھیجا جائے. آپ کوفے جا کر وہاں کے حالات کا بغور جائزہ لیں. خود دیکھیں، ایک تو لیٹر آ گئے، جان مال سب قربان کرنے کی اس میں باتیں تھی کہ بس آپ آ جائیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے، آپ پر جان قربان کریں گے، مال قربان کریں گے، گھر بار آپ پر قربان کر دیں گے. یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ انہوں نے عہد و پیما کیے. اب اس کو سامنے رکھ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا. یاد رکھیے کہ شہادت مشہور تھی، ایک دل میں ایک چیز تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو تو نہیں رہی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سوچتے تھے کوئی ایسی چیز ہو تو نہیں رہی ہے. کیفیتیں تھی، امام علی مقام کو روکا جا رہا تھا، اب خود جانے کے لیے تیار تھے. اور شہادت والی باتیں تو ذہنوں میں تھی کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی. اتفاق تھا اہل بیت اطہار کو اس بات پر کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے. تو ایک مشورہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، وہ آپ کے وکیل بن کے جائیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اپنے دونوں شہزادے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ انہوں نے سفر کیا اور کوفے پہنچے. کوفے میں مختار بن ابی عبید کے گھر پر آپ کا قیام ہوا. پیارے صاحبائیو، کچھ ہی دنوں میں، یعنی جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کوفہ پہنچے مکہ مکرمہ سے، چند ہی دنوں میں 12,000 سے زائد لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. یعنی کہ آپ وکیل تھے، یوں سمجھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایز اے وکیل تھے. بیعت تو وہ لیتے تھے مگر بیعت ہو امام علی مقام کی رہی تھی. اور 12,000 سے زائد یہ بیعت کا سلسلہ ہو چکا تھا. حضرت اور پھر خوب محبت، پیار، عقیدت، دعوت اور بڑا ماحول تھا. آپ سوچئے کہ ماحول کیسا ہوگا کوفے کی گلیوں کا، امام علی مقام کے وکیل آئے ہوئے، بیعت ہو رہی ہے اور سارا مطلب تھا. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل نے تسلی، یقین دہانی والا ایک خط روانہ کر دیا کہ آپ آ جائیں، یہاں تو بڑی عقیدت و محبت اور اتنے ہزاروں نے بیعت کر لیے وغیرہ وغیرہ. یہاں سے وہ مکتوب روانہ ہوا، لیٹر روانہ ہوا. آپ کو اچھا روانہ یوں نہیں ہوتا ٹھا کر کے پہنچ گیا، اب کوئی نہ کوئی تو لیٹر لے کے جائے گا، مکتوب لے کر جائے گا. پھر کوفہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر ہے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں سے لیٹر روانہ ہوا کہ آپ آ جائیں، اور یہاں پر صورتحال یہ بدلی کہ دو لوگوں نے کوفے سے یزید پلید کو اطلاع دی کہ تو وہاں پر تخت و تاج کے مزے لوٹ رہا ہے، اور یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں وکیل بن کر امام علی مقام کے، امام حسین کے، اور اتنے ہزار لوگوں نے ان سے بیعت کر لی ہے. اگر تو اپنی اس تخت کو بچانا چاہتا ہے تو کچھ کر. جب یزید کو پتا چلا تو یزید نے بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، جسے ابن زیاد بدبخت کے نام سے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو اس کا ذکر سنتے ہیں، بدبخت نے جو کام کیے. تو یزید نے اس سے کہا کہ تو کوفے جا اور جا کر یہ سارے معاملات کو حل کر. اس کو پوری اختیارات کے ساتھ اس نے کوفے کی طرف روانہ کیا. اب یہ تھا بڑا برا آدمی، اس نے رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہونے کی سازش کی. اچھا، اب امام علی مقام کا ویسے انتظار ہو رہا تھا کوفے والے کہ امام علی مقام کب آئیں گے آئیں گے آئیں گے. تو آتے وہ اپنا لباس اپنا حلیہ بدل کر آیا تھا، اور حلیہ بدل کر وہ کوفے میں داخل ہو. کوفے میں داخل ہوتے ہی جو گورنمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، جو ایک حکومت چلانے کا جو مقام ہوتا ہے، وہاں پر یہ اندر میں داخل ہو گیا. اب داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، اب سنیے کس طرح یہ سارا معاملہ پھرا. اس نے اندر داخل ہو کر کوفے والوں کو ایک ایک کر کے جو ان کے عام لوگ تھے جمع کرنا شروع کیا. اب اس کے پاس کام کیا تھا؟ ڈرانا، دھمکانا، گھر جلانے کے دھمکی، بچوں کی دھمکی، جان کی دھمکی، مال کی دھمکی، دھمکیاں دینے سے شروع کر دی. اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہارے یہ سارے نقصان کر دیے جائیں گے.
تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جب ڈرانا شروع کیا تو لوگ ڈرتے چلے گئے. اچھا وہاں پر حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، تو آپ نے اپنے اہل محبت کو جو آپ کے ساتھ جمع کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 40,000 کے ساتھ، کتنے؟ 40,000 رفقا کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمارت تھی اس کا محاصرہ کر لیا. 40,000. اگر اس وقت آپ اعلان کر دیتے تو 40,000 اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. وہ چاہتے ایک اعلان کرتے تو ابن زیاد کا کام تمام کر چکے ہوتے، مگر آپ اس کے لیے آئے نہیں تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے. آپ نے محاصرہ کیا. پھر وہاں سے کچھ سازشی چال چلی ابن زیاد کے یہاں سے، ایک ایک کر کے یہاں سے کچھ لوگوں کو توڑنا شروع کیا، اہم لوگوں کو لیا. اچھا جو پہلے ہی کوفے کے جو عام لوگوں کو جمع کیا تھا ان کو کہا کہ تم جاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے مصعب بن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا تو سب کچھ میں تمہارا تباہ برباد کر دوں گا، تمہارے بچوں کو نیزوں پہنچا لوں گا، تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا میں. اب یہ سارے آئے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب کو سمجھانا شروع کیا کہ اگر اپنی جان مال بچوں کی حفاظت چاہتے ہو تو مصعب بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو. اب ایک ایک کر کے لوگ چھٹنے لگے یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت ہوا، پیارے اسلام بھائیو حیرت کی بات ہے 40,000 لوگ ساتھ تھے. کتابوں میں لکھا ہے جب مغرب کا وقت ہوا تو مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 500 رہ گئے. ایک ایک کر کے سارے چلے گئے. یہ وہی تھے جو جان مال سب کچھ قربان کرنے کی عہد و پیما کیے تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے اور بیعت کی تھی. حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے وقت 500 لوگوں کے ساتھ ہیں. مغرب کی نماز ادا کی. کتاب میں لکھا ہے جب مغرب کا سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں، سارے ساتھ چھوڑ گئے، سارے ساتھ چھوڑ گئے. اللہ، کیا آپ تصور تو کریں کہ کوفے کی گلیاں جو کل تک دعوتیں ہو رہی تھی، جان و مال قربان کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ایک تصور بندہ باندھے کوفے کی ان گلیوں کا، اور ایک دن کے اندر اندر کیسا معاملہ تبدیل ہو گیا، اور یہ کیسی بے وفائیاں کر کے یہ چلے گئے. اب حضرت مصعب بن عقیل کوفے کی گلیوں میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ تنہا، ایک گھر نہیں کھل رہا ان کے لیے. ایسے میں ایک گھر کھلا نظر آیا تو آپ نے پانی مانگا، تو پہچان کے بعد پانی دیا گیا. اس گھر کا جو لڑکا تھا اس نے ابن زیاد کے یہاں مخبری کر دی کہ مصعب بن عقیل تو یہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے اپنے لوگ بھیجے. حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار نکالی. یہ اللہ کے شیر، یہ اہل بیت کے گھرانے کے لوگ، یہ کس کے دباؤ میں آتے ہیں؟ آپ جو تلوار نکال کر آئے تو وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ لڑے تو ہم تو نظر بھی نہیں آئیں گے. پھر چالاکی اور کہا نہیں ہم لڑیں گے نہیں، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں، کچھ سلوک کی بات کر لیتا. آپ نے کہا اگر مجھے لڑنا ہوتا، تم سے جنگ کرنی ہوتی، تم سے لڑائی کرنی ہوتی تو میرے ساتھ 40,000 لوگ تھے، ایک اشارہ کرتا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. میں تو اس وقت کچھ نہ کیا. آؤ بیٹھ کر بات کرو، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ کو تو پتا تھا کہ ہوا کیا تھا، میں مکہ مکرمہ سے کیوں آیا ہوں یا کیا ہو رہا تھا. کوئی جنگ و لڑائی ایسی کوئی چیز تو تھی نہیں. کیوں کہتے ہو آپ یہ سب کچھ، کیا کر رہے ہو آپ؟ آؤ بیٹھ کر بات کرو. کہا ٹھیک ہے چلے. ایسے میں انہوں نے حضرت مصعب بن عقیل سے تلوار بھی لے لی. آپ سمجھ گئے کہ یہاں پھر کچھ اور ہی ہو رہا ہے. آپ کو ابن زیاد کے یہاں لے جایا گیا، ابن زیاد بدبخت کے یہاں. ابن زیاد نے پہلے سے ہی ننگی تلوار لے کر اپنے کاریندے کھڑے کر دیے تھے کہ جیسے ہی آئے ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا. جیسے حضرت سیدنا مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں، تلواروں کا وار ہوتا ہے اور آپ شہید کر دیے جاتے. تصور کرو میرے پیارے اسلام، ابھی ہی آئے تھے، ابھی دعوتیں ہو رہی تھی، بیعت ہو رہی تھی، اور اس وقت یہ کیفیت تھی کہ کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا. اور یہ جو شہادت ہوئی آپ کی، شہادت آپ کے دونوں شہزادوں کے سامنے ہوئی. آپ کے دونوں ننھے شہزادے وہاں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے والد
کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، مگر اس بدبخت ابن زیاد ظالم ایسا بدبخت تھا کہ اسے ان دو شہزادوں پر بھی رحم نہ آیا، اس نے ان دونوں شہزادوں کو بھی وہیں شہید کر دیا، ان دونوں کی بھی شہادتیں ہو گئی۔ اور پھر حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، خوف و دہشت پھیلائی گئی کہ دیکھو اگر تم نے یزید کا ساتھ نہ دیا تو تم سب کا یہ حال ہوگا۔ اب یہ ڈرانا دھمکانا، یہ جو کچھ کرنا، یہ سب کو جب کوفے میں ہوا، اب اتفاق دیکھے کہ یہاں حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جیسے ان کی شہادت ہوتی ہے وہاں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفے کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتفاق ہے۔ اور تاریخ بھی بتاؤں، 3 ذوالحجہ ہے، اب 3 ذوالحجہ کو تو لوگ مکے آتے ہیں، وہاں رکتے طواف کرتے ہیں تاکہ انہیں پھر آگے 8 ذوالحجہ سے آگے حج کے مناسک ادا کرنے۔ اب یہ حج کے لیے امام علی مقام وہاں سے کوفے کے لیے چلے اور لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حج کے لیے جو آ رہے ہیں وہ بھی تمنا تو کرتے ہوں گے نا کہ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں تو نواسہ رسول کی زیارت بھی کریں گے، مگر یہاں نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا غم تھا کہ امت کو بچانا ہے۔ کوفے والوں کے مکتوب تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر تھا، وہ اس لیٹر کے آنے کے بعد، مسلم بن عقیل کے مکتوب کے آنے کے بعد اب رکنے کا کوئی تھا نہیں، حالانکہ اس کے بعد بھی روکا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، مت جا مت جا مت جا مت جا، مگر اب چل پڑے۔ 3 ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا۔ اب یہ سفر آگے جاری ہے، آگے سفر کرتے 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 کچھ ہی دنوں بعد، مطلب سفر کر جاری ہے اور راستے میں پتہ چلا کہ حضرت مصعب بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اف، آپ کے دونوں شہزادے شہید کر دیے گئے، کوفیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب جیسے پتہ چلا تو سارا لشکر رک گیا، سارا قافلہ ہے، تب ایک روایت کے مطابق 72 تھے، یہ 72 تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو ساتھ والے تھے، احباب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، سب ساتھ تھے۔ اور یہ کوئی جنگ کے لیے تو چلے ہی تھے، تو کوفے کے لیے چلے تھے کہ وہاں جو کچھ لیٹر میں لکھا تھا اس کے مطابق اب تصور کرے کہ بندہ اپنے فیملی اور خاندان کو لے کر چل پڑے، تو اس کی کیا تیار، وہ کیا جنگ کے لیے تھوڑی چلے تھے۔ اور راستے میں پتہ چلا کہ مصعب بن عقیل شہید کر دیے گئے، اب سب رک گئے، اب مشاورت ہو رہی ہے کرنا کیا چاہیے۔ فائنلی یہ طے ہوا کہ قدم پیچھے نہیں ہٹانے، آگے چل کے دیکھنا ہے کوفے میں ہوا کیا ہے۔ بڑی شہادت ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، پتہ چلا 12,000 سے زائد نے بیعت کی ہے، یہ سب کچھ یہ سب کہاں چلے گئے؟ ایک کوسچن کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے کی طرف بڑھے، آگے بڑھتے، اب آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آگے جاتے 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 2 منزل کوفہ رہ گیا۔ جب 2 منزل کوفہ رہ گیا تو کوفہ کا 2 منزل رہنے سے یہ ہوا کہ وہاں پر حور بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ امام علی مقام سے ملاقات کرتا ہے، اور اس ملاقات میں آپ کو پیغام دیتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ میں کوفے کے لیے جو چلا ہوں تو میں یوں تو نہیں چلا، وہ لیٹر دکھائے گا، جو خط آئے تھے وہی خط آئے تھے، مجھے کوفیوں نے خط بھیجے، مجھے بلایا ہے، تو میں تو ان کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ تو اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ امام علی مقام فرمائے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک تو مجھے بلایا جائے، جان و مال قربان کرنے کے وعدے کیے جائیں، سب کچھ کیا جائے، اور اب مجھے جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو اب 1000 لوگ لے کر آ گئے کہ جناب آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ کس چیز کی گرفتاری؟ اب وہ مذاکرہ شروع ہے
مذاکرہ شروع تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ اگر مجھے کوفہ کے لوگ اب نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. جو تھے وہ تھے اہل بیت سے محبت کرنے والے. ان کے دل میں امام علی مقام کا احترام تھا، مرتبہ ان کے دل میں تھا، اور ایسا مرتبہ تھا کہ جتنے دن رکنا تھا، جب امام علی مقام نماز ادا ہوتی تو حر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ پھر امام علی مقام پر ہی قربان ہوئے تھے، تو یہ امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. امامت امام علی مقام کی ہوتی تھی. یہ بھی یہ پتہ چلا کہ اس وقت بھی جہاں پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے. اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ایک بار پھر کہہ دو کہ وہاں پر نمازیں با جماعت ادا کی جا رہی ہیں. وہاں نمازیں با جماعت ادا کی جا رہی ہے. بستر پر پڑے پڑے فجر کی نماز قضا کرنے والوں، یعنی ایک طرف ہم عشق صحابہ اور اہل بیت کا دعویٰ کریں، عشق رسول کا دعویٰ کریں، محبت حسین کا دعویٰ کریں، محبت اہل بیت کا دعویٰ کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بستر پر، ظہر کی نماز دکان پر ہو گئی، مطلب قضا کر دی، عصر کا پتہ نہ چلا، مغرب کا پتہ نہ چلا. آپ باہر نکلو تو صحیح، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، کیا میں بولوں نکلو تو صحیح. یہ بسوں میں بیٹھے، گاڑیوں میں بیٹھے، ٹریفک دیکھیں آپ عصر مغرب کے اندر، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، یعنی ٹریفک ٹائم، دنیا میں جو ٹریفک ٹائم ہے، ایک ٹریفک ٹائم وہ ہوتا ہے جس سے عصر و مغرب دونوں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جو میں خاص شہروں کے حالات بیان کر رہا ہوں. فل ٹریفک ٹائم کہتے ہیں اس کو، ٹریفک ٹائم. بھائی ٹریفک ٹائم ہے، یہ لوگ عصر کہاں پڑھ رہے ہیں، مغرب کہاں پڑھ رہے ہیں، ان کو پوچھو تو صحیح. یہ بسوں میں، ویگنوں میں بیٹھے ہوئے یہ جو جا رہے ہیں اپنے گھروں، بولو نماز کہاں پڑھی، عصر و مغرب کہاں پڑھی، پوچھو تو صحیح. عصر قضا کر رہے ہیں، مغرب، یہ بالکل کھلے بندوں عصر مغرب قضا ہو رہی ہے. آفس میں، دکان میں بیٹھ کر ظہر قضا ہو گئی، بستر پہ لیٹے لیٹے فجر قضا ہو گئی، گھر پر پہنچے تو کھاتے پیتے ٹی وی کے سامنے عشاء قضا ہو گئی. ارے خدا کے بندوں، کچھ خدا سے ڈرو. تم نمازیں قضا کر رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو. وہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتے ہیں. تو اس قدر ان حالات میں بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے. اور ایک کربلا کی یاد منانے والوں، امام حسین کی یاد منانے والوں، آپ نماز چھوڑ رہے ہو. ایسے کئی آپ کو ملیں گے، یہ کل بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ ملیں گے، نمازیں نہیں پڑھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ذرا سوچے صحیح. فجر میں اچھا پتہ ہی نہیں ہوتا فجر کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی. ارے خدا کا خوف کر، دانت کیا نکال رہا، دانت اندر کر، آنسو بہا، دانت نکال رہا ہے. رونے کا مقام ہے کہ ہنسنے کا مقام ہے؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلی. ملتے لوگ 4 نمازیں ہو جاتی ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. او خدا کا خوف، وہ بولتے ہوئے بھی سوچو تو صحیح. تمہاری فلائٹ ہوگی تو چلی جاتی ہے، تمہاری نوکری چلی جاتی ہے، کہ روزانہ آپ آفس لیٹ جاتے ہیں، روزانہ مارکیٹ لیٹ جاتے ہیں. آپ جا کر 4 دفعہ سیٹ کو بولو تو صحیح، 9 بجے کے بجائے 12 بجے پہنچنے پر سیٹ بولے گا کیوں، کہہ رہے آج کیا 12 بجے، آنکھ نہیں کھلی. اچھا ٹھیک ہے، کل پہنچو، آنکھ نہیں کھلی. پھر بولو آنکھ نہیں کھلی. چوتھے دن سیٹ ہی بولے گا بیٹا پھر آنکھ کھولتا کیوں ہے، سوتا رہے نا، شام تک سوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا گڈ بائی ٹاٹا. نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، نوکری پر ٹائم پر پہنچنا ہے، دکان پر ٹائم پر پہنچنا ہے، ٹرین پکڑنی تو ٹائم پر پہنچنا ہے، جہاز پکڑنا تو ٹائم پر پہنچنا ہے، بس پکڑنی تو ٹائم پر پہنچنا ہے. جماعت کے لیے ٹائم پر نہیں پہنچنا، نماز کے لیے وقت پر نہیں پہنچنا، فجر میں اوندھے منہ سوئے رہنا ہے، رات 3 بجے تک 4 بجے تک جاگنا ہے. اور واقعیتاً یہ آپ کو پتہ، ہمیں بھی اس کے تجربات ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے نیند کا غلبہ آتا ہے، آتا نہیں آتا، یعنی پوری رات نکل جائے گی، فجر کا وقت شروع ہوتے وقت نیند کا غلبہ آتا ہے، اوہ ایسا غلبہ آتا ہے، پھر ہوتا ہے یار تھوڑے سو جاتا ہوں. یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، جو نمازی کہلاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں یار تھوڑا سو جاتے، ٹیک لگا کر تھوڑا سو جائیں گے، آنکھ کھلے گی تو سورج چڑھ چکا ہوگا، او فجر کا. ارے خدا کے بندو، تمہیں سونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کو سونے کا ٹائم تھا، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ کو نیند کا غلبہ آ رہا ہے، شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، سو جا سو جا سو جا، فجر کی نماز آ رہی ہے.
جماعت بھی گئی، نماز بھی گئی۔ اے امام حسین کے دیوانوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، نمازیں چھوڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن و رات میں 1000 نفل نماز پڑھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن و رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم سے فرض ادا نہیں ہو رہا، جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ تمہیں میں کربلا کی اس گھڑیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ جہاں پر امام علی مقام امامت کر رہے اور آپ کے پیچھے نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے، خدا را نمازیں پڑھو۔ نماز کا پہلا سوال ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ اگر نماز یہی رہے کہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ کہ جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی۔ نماز ہی نہیں ہوگی تو جنت کا تالا کھلے گا کیسے؟ کہ نماز، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی وہ طہارت ہے۔ نہ طہارت کا پتہ نہ نماز کا پتہ، زندگی گزر رہی ہے بڑے بڑے پرابلم یہ ہے کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد آدمی بولتا ہے یار یہ گناہ ہو گیا، حالانکہ نماز قضا کرنا گناہ عظیم ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کو رکھا گیا ہے، اور جماعت کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو آپس کی باتوں کا جو میں نے پڑھا ہے کہ فجر اور عشاء کی جماعت میں نہ آنے پر یہ منافقین کو پہچان لیتے تھے کہ فجر اور عشاء میں نہیں آتے تھے، اور نماز نہ پڑھنے کا تو بات ہی معاملہ الگ ہے۔ بڑے فیضان نماز امیر سنتی کتنا پتہ چلے کہ نماز کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز قضا کرنا، آپ غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تھوڑا تصور کرے۔ گھر میں بیٹھی اسلامی بہنیں تصور کرے، اٹھیے کام کاج ہے، شوہر کو یا بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، آفس بھیجنا، فجر نہیں پڑھی، یعنی فجر نہیں پڑھی، آپ آفس کے لیے کام کے نوکری کے لیے اٹھے، فجر نہیں پڑھی، کیا افسوس ہوا؟ ارے افسوس تو ہوتا بھی تب جب آپ کوئی الارم ہی سیٹ کر لیتے فجر کی نماز کا، الارم ہی سیٹ کر لیتے فجر کی نماز کا، اور الارم بجا اور نہ اٹھے تب بھی چلو ہو سکتا تھا آپ کو یار الارم بجا اٹھانی۔ ارے خدا کے بندو ذرا سوچو، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو فجر کی نماز کا الارم تک سیٹ نہیں کرتے، ان کو اٹھنا ہی نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے۔ کین یو امیجن؟ یس ایسا ہے، اور ایسا ایک ہی نہیں ہے، تعداد اتنی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ان کو فجر کے لیے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان کے تصور میں گویا کہ نماز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ حال ہے، اور اتنا برا حال ہے، اور یہ تنوں کا حال ہے کہ میں کیا بیان کروں آپ کو۔ گھروں میں نہیں، آپ دیکھیں پورے گھر فجر میں سوئے ہوئے ہیں، 8 بجے اٹھ جائیں گے سارے، 7 بجے اٹھ جائیں گے سارے، فجر کا وقت نکل گیا، کیونکہ یا تو ماں نے بچوں کی اسکول کے ٹائم پر الارم رکھا ہے، اور مرد نے آفس کے ٹائم پر الارم رکھا ہے۔ ماں نے فجر میں نہیں اٹھا، بچوں کو کیا اٹھائے گی؟ باپ نے فجر میں نہیں اٹھا، گھر والوں کو کیا اٹھائے گا؟ ہم تہجد کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے گھروں میں تہجد ادا کی جائیں۔ تہجد کی نماز، اے عاشقان صحابہ اہل بیت میری بات کان کھول کے سنو، تہجد کی ادائیگی یہ وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ لوگ فجر ہی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کی پناہ، جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کو دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس سے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اب الارم سیٹ ہی نہیں ہے، اٹھنا ہی نہیں ہے، میں تو اس پر ہم افسوس کر رہا ہوں، اٹھنا ہی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، میری جماعت چلی گئی، تو ایک شخص آ کر مجھ سے تعزیت کرنے لگا کہ آپ کی جماعت چلی گئی۔ تو میں نے کہا افسوس کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہوتا، میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو سارا محلہ آ کر مجھ سے تعزیت کرتا، مگر جماعت میری فوت ہو گئی، مجھے صرف ایک ہی تعزیت کر رہا ہے۔ اب تو وہ بھی نہ رہا،
اب تو وہ بھی نعرہ، جماعت چلی جانے پر تعزیت کرتا کون ہے؟ خود تعزیت تو کیا ہے، کون کیا کرے گا؟ جس کی جماعت چلی گئی اس کو کب افسوس ہوا تھا کہ میری جماعت چلی گئی، میری رکعت چلی گئی، تکبیر اولا چلی گئی، میری پہلی صف چلی گئی، جس کے لیے روایتوں میں قرہ اندازی تک آیا ہے کہ لوگ قرہ ڈالتے اگر یہ جان جاتے کہ پہلی صف میں کیا ہے۔ تکبیر اولا کی اہمیت کو ہم نہ جان سکے، ہم نے پڑھی ہے، سیریس نہیں ہو رہے۔ جماعت کی اہمیت، تکبیر اولا کی اہمیت، پہلی صف کی اہمیت۔ آئیں گے پیچھے بیٹھے، نمازیوں کا کہہ رہا ہوں، مسجد میں آنے والوں کہہ رہا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وضو خانے پر باتیں کر رہے ہوں گے، جماعت کھڑی ہو گئی، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم پہلی صف پہ جا کر جماعت سے پہلے جو سنتیں پڑھنی وہ بھی تو پڑھ لیں۔ یہ میں پیارے صاحب بھائی نمازیوں کے، میں دونوں اجتماعی طور پر گفتگو کر رہا ہوں، بے نمازیوں کے حال بھی بیان کر رہا ہوں اور جو نماز پڑھتے ان کے بھی حال بیان کر رہا ہوں۔ ایسے اب کتنے ہیں، اب یہ سارے حال سننے کے بعد یہ سوچئے اب وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، صدائے مدینہ کے ذریعے فجر میں بھی اٹھاتے ہوں گے، فجر کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں سنت قبلی ادا کر کے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے ان کو اشراق چاش پڑھنے کی سعادت ملتی ہوگی، اور فجر کے بعد بقیہ چاروں نمازیں وہ مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہوں گے۔ سچ بتاؤ میرے پیارے صاحب ایسے رہ کتنے گئے، اور ان میں بھی جو یہ رہ گئے ان میں بھی وہ کتنے رہ گئے کہ جن کی نمازیں درست ہیں، جن کے وضو درست ہے، جن کے غسل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے کیا موضوع چھیڑ دیا، ہائے یہ کیا موضوع چھیڑ دیا ہے، میں نے سوچ رہا ہوں یہ کون سا موضوع لے کر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ عجیب حال ہو گیا، یعنی باپ ہی بچوں کو نہیں اٹھا رہا، ماں ہی بیٹیوں کو نہیں اٹھا رہی، عادت ہی نہیں پڑ رہی ہے نماز کی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہ ماں باپ ہی نہیں اٹھ رہے کہ بچوں کو اٹھا کر نمازی تو بناؤ۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، کہنا شروع کر دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سختی کرنے کا حکم ہے۔ یہاں ہے ہی کوئی اللہ کی پناہ ذہن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اجتماعی طور پر نماز کے تعلق سے جو ہمارے یہاں خرابی پیدا ہوئی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اے امام حسین کی یاد منانے کے لیے جمع ہونے والوں، میں نے اسے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے شراب کے تعلق سے، سود کے تعلق سے، گانے باجوں کے تعلق، موسیقی کے تعلق سے، میوزک کے تعلق سے جو تباہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر۔ یزید پلید نمازیں ضائع کرنے والا شخص تھا، اللہ کی پناہ۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج 1400 سال کا عرصہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کیا آج امام علی مقام کی ان قربانیوں کو ہم یاد کر کے کہ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، گانے باجوں سے بچیں گے، فلمیں ڈراموں سے بچیں گے، اس ساتھ ساتھ کہ ہم یہ نیت نہیں کریں گے کہ اتنی خرابیاں جو بیان ہو رہی ہیں سود کے تعلق سے، گانے باجوں کے تعلق سے، موسیقی کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، علم دین کے تعلق سے جو کچھ خرابیاں بیان ہو رہی ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے میں انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلب کہ اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں خود بھی نیکی کروں گا اور نیکی کی دعوت کو عام کروں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، سبق ہمیں کیا ملتا ہے ان باتوں سے؟ سبق کیا ملتا ہے ان باتوں سے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں، ہم کس طرح اپنی اصلاح کریں، ہم کس طرح نیکی کی طرف آئیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، دعوت اسلامی کے دینی کام کو سمجھنا پڑے گا۔ دعوت اسلامی مسجد بنا بھی رہی ہے، مسجد آباد بھی کر رہی ہے، ہم اس کام میں شامل ہیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، مسجد بنانے اور مسجد آباد کرنے کا سلسلہ، نیک بنانے کا سلسلہ، گناہوں سے بچنے گناہوں سے بچانے کا سلسلہ، یہ سارے سلسلے ہمارے سامنے دعوت اسلامی کے۔ آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں مسجد فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، یہ ہزاروں عاشقان رسول جو اس وقت یہاں فیضان مدینہ میں جمع ہیں، میں آپ کو دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ یقین مانے اگر اس عزم کے ساتھ
اپنے گھروں کی طرف لوٹے نا کہ میں نے اب چین سے نہیں رہنا، میں نے بس اب مسجد آباد کرنی ہے، مسجد برو تحریک پہ کام کرنا ہے، دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، لوگوں کی نمازیں درست کرنی ہے، میں نے گناہ سے بچ کر بچانا ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے شراب میں جو قوم مبتلا ہے انہیں نیکی کی دعوت دے کر برائی سے منع کر کے انہیں مسجد کی طرف لانا ہے، نیکی کی طرف لانا ہے، پرہیزگاری کی طرف لانا ہے۔ حسینیت کا جو سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے، حسینیت کا سبق جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، یہ حسینیت کا سبق ہے۔ اور یزیدیت کے طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ نافرمان تھا اپنے رب کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا، برائیاں کرتا تھا، برائیاں پھیلاتا تھا یزید پلید۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اور 10 محرم الحرام کی رات یہ تمنا کر رہے ہیں اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے، فرما رہے ہیں کہ عباس کیا ایک رات کے لیے یہ لڑائی مؤخر نہیں ہو سکتی، یعنی ایک رات مجھے مل جائے، کیوں کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، استغفار سے بڑی محبت ہے، مجھے تلاوت سے بڑی محبت ہے، ایک اور رات مل جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اللہ اللہ، اے راتوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں، ذرا سوچو 10 محرم الحرام کی رات کہ اگلے دن 10 محرم ہے اور یزید پلید کے لشکر نے اعلان جنگ چھیڑا ہوا ہے اور امام علی مقام کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا مطالبہ ایک ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑائی کرو، اور آپ فرماتے ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ تم مجھ سے اسی کو بات کرتے ہو، کچھ عقل کی بات کرو کہ تم بیعت کرنی تھی تو اس وقت کر لیتا، یا تو مجھے واپس جانے دو یا پھر مجھے بات کر لینے دو، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے دو، میں ان سے بات کروں، نہیں بات بھی نہیں کرنی، اب کوفے بھی نہیں جانا، اب کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، اب واپس بھی نہیں جا سکتے، اب صرف 2 کام، یا تو بیعت کرے یا پھر لڑائی کرے۔ اور یزید جانتا تھا کہ اگر امام علی مقام کو شہید نہ کیا گیا تو پھر اس کا تخت چلتا کیسے، اس کی حکومت چلتی کیسے، اور بیعت تو ہونی نہیں تھی۔ سامنے 22,000، کین یو امیجن، ذرا تصور کریں 22,000، کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ 72 نفوس قدسیہ، 72 یہ نیک لوگ، اہل بیت کے گھرانے، بچے، عورتیں، سب اس میں شامل، کوئی سامان جنگ نہیں، کوئی لڑائی کا سامان نہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے 22,000 یزیدی لشکر جمع ہوا ہے، 22,000 یزیدی لشکر۔ اور کیفیت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف الگ دی گئی، نہر فرات کا پانی الگ بند کیا گیا، بچے الگ خیموں میں رو رہے ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر بھی ساتھ ہے، امام زین العابدین بھی بیمار ہیں، 7 خواتین ہیں مقدس پردہ نشین، یہ سب کیفیت ہے۔ اور صرف 2 باتیں، یا تو بیعت کرے یا لڑائی کرے، یا بیعت کرے یا لڑائی کرے۔ اور اس تمام تر کیفیت کے اندر بھی تاریخ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، امام علی مقام نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، آپ کے رفقا نماز ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں بھی آپ نے اپنے رب کے آگے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، اور کہہ رہے کہ اے عباس کیا ایک رات مؤخر نہیں ہو سکتی لڑائی؟ یہاں زندگی سے محبت نہیں ہے، یہاں تلاوت سے محبت ہے، عبادت سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، ذکر و اذکار سے محبت ہے، استغفار سے محبت ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج استغفار ہم کتنا پڑھتے ہیں، آج تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں، درود پاک کتنا پڑھتے ہیں، نماز کی کیا کیفیت ہے، میں نے سارا بیان کر دیا آپ کے سامنے، اور میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک لمحہ فکر ہے، ہم جمع تو ہوتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، مختلف مواقع پر بھی سنتے ہیں، لیکن ہم چینج نہیں لاتے اپنے اندر۔ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ جو بے نمازی بڑھے ہیں، جو سود بڑھا ہے، جو گانے باجے بڑھے ہیں، جو شرابیں بڑھی ہیں، جو جوا بڑھا ہے، نشہ کتنا بڑھا ہے، آپ کو پتہ نہیں نشہ کتنا بڑھ گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ کل ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، اپنے بچوں کا سوچے، خدا نہ خواستہ اگر یہی برائی بڑھتی چلی گئی تو کل ہماری نسلیں کہاں ہوں گی، کل نمازوں کا عالم مزید کیا ہوگا، شرابوں کا عالم مزید کیا ہوگا، جوئے کا مزید عالم کیا ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں، آج کئی خاندان ہیں جن کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، آدھے کپڑے پہن کر ناچ رہی ہیں، ماں باپ کے سامنے ناچ رہی ہیں،
اور معاشرے میں معزز کہلانے والے، ریسپیکٹیبل فیملیز کہلانے والے، یہ سارا ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، سارا ناچ گانا آرگنائز کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تم بھول گئے ہو کہ مسلمان یہ کام کریں گے؟ مسلمان اپنی بچیوں کو نچوائیں گے، گانے بازوں پر اچھل کود کریں گے، ڈھول تماشے کریں گے، گانے باجے سے اور فلمیں ڈراموں کا راج ہوگا، غیر مسلموں کے انداز ہمارے گھروں میں آئیں گے۔ کیا امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا سبق بھول گئے کیا ہم لوگ؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں بھی ان یزیدیوں کو نیکی کی دعوت دے رہے، برائی سے منع کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، اور آج ہم سے نیکی کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ ہمارے سامنے نماز ہے، آپ فجر میں دیکھو تو صحیح مسجد کا حال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فجر میں مسجدوں کا حال تو دیکھو یار، کہیں کہیں دو دو تین تین نمازی ہوتے، کہیں تو شاید دو تین بھی نہیں ہوتے۔ ارے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ نمازی نہ ہونے کی وجہ سے مساجد کو تالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اندر ہمیں پتہ ہے، جب دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین سینکڑوں مساجد، اور اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید ہزاروں مساجد دنیا میں وہ ہوں گی جو نمازیوں کے نہ ہونے اور امام کی کمی کی وجہ سے مسجدوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں۔ امام ملتے ہیں تو امام کو تنخواہ دینے کے لیے وہاں کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، موبائل کا بل دینے کے لیے پیسے ہیں، گانے باجوں کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے پیسے ہیں، ہوٹلنگ کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو امام کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مسجد کا مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں ہیں، مسجد کا بل، بجلی کا بل بھرنے کے لیے وہاں کے مسائل ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ مجھے پتہ ہے، جو میں آپ کو یہ فرضی گفتگو نہیں کر رہا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے پہنچتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مساجد کے تالے کھولتے ہیں، مساجد کی صفائی کرتے ہیں، وہاں کا نظام بناتے ہیں، کئی جگہ پر امام اپوائنٹ کرتی ہے، اور دعوت اسلامی وہاں کے عاشقان رسول سے ترکیب بنا کر امام اسلامی بھائیوں کی تنخواہیں رکھتی ہے، اور سارا نظام بنا کر مسجد کو آباد کر کے وہاں سے ہمارے اسلامی بھائی واپس لوٹتے ہیں۔ خالی باتوں سے نہیں ہوا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کرنا، مائک پہ بیٹھ کر بات کرنا اپنی جگہ پر ہے، اور کرنے والے بات ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی صرف بات نہیں کرتی، دعوت اسلامی میسج بھی دیتی ہے، متنبی بھی کرتی ہے، پریشانی بھی بتاتی ہے، اس کا حل بھی بتاتی ہے، اور حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتی ہے، پریکٹیکلی ایفرٹس کرتی ہے، اپنے مدنی قافلے اور مبلغین کو سفر کرواتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میرا تھائی لینڈ کے تعلق سے مشورہ جاری تھا، تھائی لینڈ کے کچھ اسلام بھائی آئے تھے، ابھی عبدالحبیب بھائی تھائی لینڈ میں، اور ہمارے ایک رکن شورا قاری ایاز جو اس اندرون سندھ کو وہ دیکھتے ہیں، یہ ایک ماہ کے لیے آج یہ تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، یہ کل رات یا آج، ابھی تھائی لینڈ شاید پہنچ گئے ہوں گے، وہاں جا کر ایک مہینہ رہیں گے۔ کیوں؟ دعوت اسلامی کے ذریعے جو دینی کام کرنا ہے، وہاں پر تھائی لینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکی کی دعوت، مساجد، وہاں اسلام بھائی ہیں، فیضان مدینہ بھی ہے بینکاک کے اندر، لیکن نیکی کی دعوت، اور ہمارے ہزاروں مبلغین ہیں جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کر، سینکڑوں اسلام بھائی موجود ہیں جو وقف ہو گئے، اپنی جوانیاں لے کر یہ بیرون ملک سفر کر گئے۔ کئی ایسے شہر، کئی ایسے علاقے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کے دیوانوں جانتا مبلغین جاتے ہیں، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، مساجد کھل جاتی ہے، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار کی جو، اور مال و دولت اور کاروبار اور روزگار کی جو زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اس سے نکلیں پیارے سے۔ میں نہیں کہتا اپنا کاروبار چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، روزگار چھوڑ دے، مگر اس میں سے وقت نکلتا ہے، اپنے علاقے کے محلے میں تو دھیان کریں اور نیکی کی دعوت دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہم سن رہے ہیں، اور جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ ہر سال واقعات سنتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی ہمیں دعوت دے رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے کہ جو کچھ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو کچھ خرابیاں پھیلی، اس کو دور کرنے کے صرف باتیں نہیں کرنی، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، نیکی کی دعوت عام کرنی۔ آج دیکھیں نا، آپ ہزاروں اسلامی بھائی جو اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے نکل کر آئے ہیں، یہاں جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں، کاروبار میں جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔
آپ سے میں ابھی دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو امام حسین کی برکت دے، آپ کے صدقے مجھے بھی برکت نصیب ہو۔ ہمت کریں، یہیں سے ایک ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کریں، یہیں سے 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کریں، یہیں سے 12 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کریں، یہیں سے وقف مدینہ کی نیت کریں کہ یار اب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی مجھے کرنا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آ کر بیانات سن کر اور یہ ساری باتیں سن کر آدمی سوچتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہاں حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کربلا کے میدان میں سب شہید ہو رہے ہیں، امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، امام زین العابدین تمنا کریں کہ بابا جان مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی جاؤں اور جا کر شہادت حاصل کروں اور نانا جان کے ہاتھ سے کوثر کا جام میں بھی پیوں، میں بھی پیاسا ہوں۔ یہ شہید ہو رہے ہیں کربلا کے میدان کے اندر، اتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے، اسلام و دین کی خاطر شہید ہو رہے ہیں۔ کر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے میں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں شامل رہیں۔ 8 دینی کام جو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہیں، اس میں بھی آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ عورتوں میں جو بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی اور طرح طرح کی برائیاں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں اور ان مقدس خواتین کو یاد کریں جو کربلا کے میدان میں تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اس وقت ان کے صبر و استقلال کا عالم کیا تھا، تو تصور کریں۔ پھر جب یہ قیدی بنائے گئے، اس وقت ان کے صبر و استقلال اور پردے کا عالم کیا تھا۔ تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ہزاروں اسلامی بہنیں ہماری، جی ہاں بلکہ شاید اس سے زیادہ ہوں گی، جو واقعی دعوت اسلامی کے دینی کام، دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے، یہ ایک پروگرام ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا، کہ لوگ اس طرح دین کے قریب آتے ہیں، نمازی بنتے ہیں اور با حیا بنتے ہیں، سنتوں کے پیکر بنتے ہیں اور سچ کی طرف، اچھائی کی طرف آتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے اور تمام اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ نیک اعمال کا جائزہ ہمارا رسالہ ہے، وہ لیتے ہیں، اس کو پور کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام ہے، یہ پورا ایک دعوت اسلامی کے دینی کام ہے، جو ماشاءاللہ اس کے ذریعے مسجد آباد ہو رہی ہیں، لوگ نمازی بن رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیضان مدینہ کے اندر ہزاروں اسلامی بھائی آتے ہیں اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت جمع ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو شاید نمازی نہیں ہوتے مگر یہاں کا نمازی بن جاتے ہیں۔ تو یہ اجتماعات کی برکت ہوتی ہے۔
آپ اجتماع میں آئیں تو آپ کو یہ ساری برکتیں مل رہی ہیں، آپ کی سوچ بن رہی ہوتی ہے، ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار کچھ کرنا چاہیے۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں دینی کام کریں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں دینی کام کریں، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ کی طرف لائیں۔ یوں انشاءاللہ مل جل کر کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہتری، مزید بہتری لے آئیں گے۔ بہتری آئی ہے، ایسا تو نہیں آئی ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ مطلب کہ 40-41 سال سے کہا جا رہا کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق تو اتنا پڑا ہے کہ دنیا دعوت اسلامی کی خدمات کو تسلیم کر رہی ہے، دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے کہ 41 ایئرز کے اندر جو دعوت اسلامی کا کام ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو 41 ایئرز ہو جائیں گے۔ یوم دعوت اسلامی 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ منائیں گے اللہ نے چاہا تو آپ پیارے اسلام بھائیوں ہمت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں اور وقت دیں۔ سب کچھ وقت دینے سے ہوتا ہے، جذبے، احساس، خیالات، ان سب کے لیے جو مین چیز ہے وہ وقت ہے۔ ہم وقت دیں، اللہ نے چاہا تو یہ وقت دیں گے تو وقت بدل جائے گا، ہم بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ہم مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ اوروں کو بھی مسجد میں لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر استقامت دے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے تو پھر اللہ پاک ہماری دنیا آخرت بہتر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔